جب دل میں وسعت آتی ہے تو لازم ہے کہ برداشت بڑھتی ہے، یعنی وسعت آئے گی تو بندے کا ضبط بڑھے گا، اور جب بندے کا ضبط بڑھتا ہے نا تو اس کی شان پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ دشمن کو بھی کہتا ہے کہ آؤ پیارے ہنر آزمائیں، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں، یعنی وہ دشمن سے بھی تیر کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا، ضبط کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اور ہمارے پیارے آقا کریم نے یہی ہمیں سکھایا۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن سعنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، زید بن سعنہ، آپ کہتے ہیں کہ جب حضرت زید بن سعنہ نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جب میں نے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے روئے انور کو دیکھا، اب زید بن سعنہ عام یہودی نہیں ہے، یہودیوں کا کون ہے؟ عالم۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کو دیکھا تو میں نے علامات کی روشنی میں یہ جان لیا کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں، لیکن میں نے جو نشانیاں پڑھی تھیں ان میں سے دو نشانیاں ایسی تھیں کہ جن نشانیوں کو ابھی تک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس لیے نہیں دیکھا تھا کہ موقع نہیں آیا۔ پوچھا گیا وہ دو نشانیاں کیا ہیں؟ کہا ایک نشانی تو یہ ہے کہ نبی آخر الزماں وہ ہوں گے کہ جن کا حلم، بردباری، برداشت، جن کا حلم ان کے غضب پر سبقت لے جائے گا، یعنی حلم جو ہے وہ زیادہ ہوگا غضب پر، ایک علامت یہ، اور دوسری علامت یہ ہے کہ نبی آخر الزماں وہ ہوں گے کہ جن کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ بڑھتا جائے گا ان کا حلم اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ دو علامتیں میں نے نہیں دیکھی تھی، اور میں موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ میں ان دو چیزوں کو بھی پرکھ لوں اور پھر میں اسلام قبول کر لوں۔ چنانچہ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک شخص آیا دیہاتی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ فلاں جو قصبے والے ہیں بہت غریب ہیں اور قحط میں مبتلا ہیں، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم اسلام قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق کی فراوانی عطا کرے گا، تو آپ ان کی مدد کر دیجئے۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ان کی مدد نہ کی گئی تو ہو سکتا ہے وہ اسلام سے پھر جائیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ بھی باقی نہیں بچا جو انہیں دیا جائے۔ اب زید بن سعنہ انتظار میں تھے، مالدار آدمی تھے، تو یہ کہتے میں فوراً آگے بڑھا اور میں نے عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سونا دینا چاہتا ہوں، لیکن جو فلاں قبیلے کا باغ ہے اس کی اتنی مقدار میں کھجوریں اتنے ٹائم تک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ میرا سونا واپس کر دیں گے تو معاہدہ ہمارا پورا ہو جائے گا، میں اس پر تیار ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میں معینہ مدت کے لیے معینہ مقدار میں کھجوریں تو آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن میں باغ متعین نہیں کروں گا، یعنی فلاں ہی باغ کی دوں یہ لازم نہیں ہوگا، کسی بھی باغ کی ہوں لیکن کھجوریں اتنی مقدار میں آپ کو مل جائیں گی۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں نے 80 مسقال، ایک خاص عدد ہوتا ہے سونے کی کے وزن کا، وہ نبی کریم کو پیش کر دیا، نبی کریم نے اس قصبے دیہات والوں کو دے دیا۔ اب معینہ مدت سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کسی سے قرضہ لیتے ہیں یا کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ 22 تاریخ نومبر کی 22 تاریخ کو میں لوٹاؤں گا۔ اب جو معینہ مدت تھی اس معینہ مدت کو پورا ہونے میں 3 دن باقی تھے، 2 یا 3 دن باقی تھے، یعنی ٹائم پورا ابھی نہیں ہوا تھا۔ زید بن سعنہ نے پرکھنا تھا کہ حلم زیادہ ہے یا غضب زیادہ ہے۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں میں مسجد میں آ گیا، میں نے دیکھا کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا دامن پکڑ دیا۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں کہ کسی کا دامن پکڑنا، دامن پکڑ لیا اور گھورتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق ادا کرو۔ ابو طالب کے خاندان والوں کا یہ طریقہ ہے، خاندان پر معاملہ آ گیا کہ ابو طالب کے خاندان والوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی بات پوری نہیں کرتے، میرا حق ادا کرو۔ اب جب زید بن سعنہ نے یہ کیا تو حضرت عمر نبی کریم کے ساتھ تھے۔ اب حضرت عمر کا مزاج تو پتہ ہی ہے نا آپ کو، آقا کریم حضرت عمر موجود۔ اب زید بن سعنہ خود بتاتے کہ میں نے ایک نظر حضرت عمر پہ بھی ڈالی کہ کیا ہے، تو جب میں نے حضرت عمر کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ماتھے پر گھوم رہی تھی، جلال میں تھے، اور نہ رہا گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم اللہ کے رسول سے کس طرح بات کر رہے ہو؟ خدا کی قسم اگر مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس نہ ہوتا اور آپ سے شرم نہ ہوتی
تو میں ابھی اپنی تلوار سے تمہارا سر قلم کر دیتا ہوں۔ آقا کریم نے یہ بات سنی کہ حضرت عمر جلال میں آ گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا۔ آپ بیان کرتے ہیں اس حال میں، یہ ہے ہمارے آقا کی سیرت۔ یہ جو پوری دنیا میں رسول اللہ کے غلام ہیں نا، یہ اس کردار کی وجہ سے غلام ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آقا کریم کے چہرہ انور پر مسکراہٹ تھی، کردار کی بلندی، چہرہ انور پر مسکراہٹ تھی، اور آقا کریم نے فرمایا اے عمر، اس سے زیادہ ضروری بات آپ کہہ سکتے تھے، یعنی جو بات آپ نے کہی یہ نہیں، اس سے زیادہ اچھی بات آپ کہہ سکتے تھے، اور وہ یہ کہ مجھے کہتے کہ میں اچھی طرح ادا کروں اور انہیں کہتے کہ یہ اچھی طرح مطالبہ کریں۔ آپ دھمکی پر آ گئے۔ چنانچہ حضرت عمر سے آقا کریم نے فرمایا کہ ان کو ان کا حق ادا کر دو، اور 20 صاع، ایک خاص پیمانہ ہوتا ہے، 1 صاع 2 صاع، فرمایا 20 صاع کھجوریں انہیں زیادہ دینا۔ وقت سے پہلے مطالبہ تھا، مطالبہ بھی پورا فرمایا اور فرمایا 20 صاع کھجوریں زیادہ دینا۔ حضرت عمر پہنچے اور 20 صاع کھجوریں زیادہ دینے لگے تو زید بن ثانہ نے کہا یہ زیادہ کس چیز کی؟ تو حضرت عمر نے عرض کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 20 صاع کھجوریں زیادہ دینا کیونکہ میں نے تمہیں گھور کے دیکھا تھا۔ تو حضرت زید بن ثانہ نے کہا کہ اے عمر، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں زید بن ثانہ، یہود کا بہت بڑا عالم۔ کہا پھر بھی تم نے یہ کیا؟ کہا یہ میں نے کسی مجبوری میں کیا، اور وہ مجبوری یہ ہے کہ ساری علامات دیکھ چکا تھا، 2 باقی تھیں کہ نبی آخر الزمان وہ ہوں گے کہ جن کا حلم ان کے غضب پر بھاری ہوگا، اور جن سے جتنا زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا ان کا حلم اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا، مجھے موقع مل گیا، اور میں نے پرکھ لیا کہ میں نے معینہ مدت سے پہلے مطالبہ کیا، میرا مطالبہ غلط تھا، میرا انداز غلط تھا، میرے الفاظ غلط تھے، لیکن جیسے جیسے میری جہالت بڑھتی جا رہی تھی اللہ کے رسول کا حلم بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لہذا اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کتنی کہ ایک شخص دامن پکڑتا ہے، حق ادا کرو۔ ابو طالب کی اولاد کا وتیرہ یہ ہے، اور آقا کریم کے حلم کا عالم یہ ہے۔